تو معبودہ نے باطلہ میں سے آپ نے دیکھ لیا مشرکین کے معبودوں میں جو قد آور بڑا اور شرارتی لعین ملون وہ جنات اور شیطان تھے۔ اب ایک اور چیز تھی آگے، وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ حامیم سجدہ اور اس کی آیت 37 ہے۔ اب دوسرے معبودوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی دین رات، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کا چڑھنا غروب ہونا طلوع ہونا یہ اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، سجدہ صرف اللہ رب العزت کو کرو، خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا، کن کو؟ چاند کو، سورج کو، ان کو تم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنے والے ہو۔ وہ چونکہ ان کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا۔ اب سورج اور چاند کی کیوں وہ عبادت کرتے تھے؟ یہ اس لیے تھا کہ اب ہمارے زمانے میں بھی ایک یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک ہنٹ آپ کو دوں گا، اشارہ دوں گا، وہ یہ کہ یہ ستاروں کے حساب کرنے والے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر بعض چینلوں پر تو اس کے پورے پروگرام کے پروگرام آ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں، اخبار میں ہوتے ہیں، یہ تمہارا ہفتہ کیسا رہے گا، تو وہ حساب کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تمہارا ستارہ اس وقت یہاں ہے، اب تمہیں شادی جس لڑکی سے کرنی چاہیے اس کا بھی تمہارے ساتھ ستارہ ملنا چاہیے، اگر وہ ایک جگہ جمع ہوں تو پھر تمہیں شادی تمہاری کامیاب ہوگی۔ تو یہ جو ستاروں کا نجومیوں کا حساب کتاب ہے، یہ کاہنوں نے ان کو بتا رکھا تھا۔ جب پہلے ان کو بتایا، بعد میں ان کو بتایا کہ ستارے جو ہیں ان کے اندر ایک ذاتی پاور ہے کہ یہ تمہارے مقدر کو بدل سکتے ہیں، تو یہ ان کے کہنے پر انہوں نے ستاروں کو، چاند اور سورج کو خدا مان لیا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، کہ شعراء وہ رب ہے شعراء کا، شعراء کے ستارے کا نام تھا کیونکہ ان کو بھی وہ پوجتے تھے۔ تو معبودہ نے باطلہ میں چاند بھی تھا، ستارے بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں جن کو وہ مانتے تھے۔ اور آج بھی غیر مسلموں کے ہاں تو الگ رہا، مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ستاروں کا حساب کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ مسلمان جب کتاب لے کر ستارے کا حساب کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ جب مشرکین ستاروں کو مانتے تھے تو وہ ان کو سجدہ عبادت کرتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں۔ آج جو مسلمان کر رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ان کو خدا سمجھ رہے ہیں، نہیں ہے، تو یہ غلط۔ امام نووی نے اس پر بحث کی ہے، میں اس کا ایک صرف اشارہ دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی رات کو آپ تشریف فرما تھے مقام حدیبیہ میں، بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مومنانہ کلمے کا اظہار کیا۔ مومنانہ کلمے کا کیسے اظہار کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور کچھ نے کہا، حضور نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بارش تاروں اور ستاروں نے نازل کی ہے، یہ کفر اور شرک ہو گیا۔ ان حدیثوں کی شرح میں علامہ ابن حجر اسقلانی، امام عینی، بدر الدین عینی اور امام نووی لکھتے ہیں کہ ان کا اعتقاد ستاروں کے بارش برسانے کے بارے میں اور تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ ستاروں نے بارش برسائی ہے تو وہ کافر مشرک نہیں ہوگا، یہ اس کا جملہ شرکیہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا اعتقاد ہے کہ بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ ستاروں کے حساب سے کوئی حساب کر کے بتا سکتا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی، وہ ان کو ذریعہ اور سبب سمجھ رہا ہے، اگرچہ یہ بات بھی مکروہ ہے، لیکن اعتقاداً مسلمان ایسا نہیں کہتا، لیکن مشرکوں کے یہ خدا تھے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کے ہاں کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ یونس 35 آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اللہ فرماتا ہے یہ جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے ان میں سے ہے کوئی راہ حق بتانے والا؟ اس جملے پر، اس آیت پر 35 جو ہے، کم از کم آپ 3 بار غور کریں کہ کیا جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے ان میں کوئی راہ حق بتانے والا ہے؟ نہیں، قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہے جو حق کی راہ بتانے والا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ مشرکین جن کو اپنا معبود اور خدا سمجھتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی راہ بتانے والا نہ تھا، لیکن انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ تو راہ ہدایت بتانے والے ہیں۔ تو معنی اس آیت سے یہ نکلا کہ مشرکین کے خدا انبیاء اولیاء نہیں بلکہ وہ شیاطین تھے، اور وہ سورج تھے، اور وہ چاند تھے، یہ تھا جن کا بیان ہو چکا ہے، باقی کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔